بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سیدنا و مولانا امامنا جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام: من خرج من منزله يريد زیارت الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان كان ماشیا كتب اللہ له بكل خطوۃ حسنۃ وحتى بها عنه سیئۃ. ناظرین کرام، چونکہ زیارت کے ایام ہیں اور پوری دنیا میں آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے صرف اور صرف کربلا معلی کا منظر دکھایا جا رہا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت سید الشہداء کی قربانی محبت الہی میں خدمت دین اسلام کے لیے عظیم قربانی تھی، بے مثال اور بے نظیر جانثاری تھی. تو جس طریقے سے امام حسین کی قربانی اور جانثاری بے مثال تھی، اسی طریقے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں جو امام حسین کی تکریم ہے، امام حسین کی تعظیم ہے اور امام حسین کے لیے جو انعام معین کیے گئے ہیں وہ بھی بے مثال اور بے نظیر ہیں. انہی انعامات میں سے شاید یہ ایک انعام جو امام حسین علیہ السلام کی طرف آج پوری دنیا متوجہ ہے اور اتنا بڑا ہجوم ہے جو کربلا معلی چلا جا رہا ہے بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے جو دیگر انعامات سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، امام حسین کو دیے گئے، انہی جزا میں سے، انہی انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہو کہ اتنا بڑا مجمع ہے، پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا حیرت زدہ ہے اس ڈر کے ماحول میں. لیکن آپ دیکھیے، یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک سے جو ایک ہجوم آتا تھا زائرین کا، عزاداروں کا، وہ نہیں آ پایا. لیکن پھر بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے تو ایک ہجوم ہے، ایک بڑا مجمع ہے جو نجف اشرف سے کربلا معلی زیارت سید الشہداء کے لیے چلا جا رہا ہے. تاریخ انسانیت میں، تاریخ آدمیت میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں ملتا، کوئی ایسا حاکم نہیں ملتا کہ جس کے بلانے پر اس کے محل میں اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا ہو کہ جتنا بڑا مجمع امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کربلا معلی میں سلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے. دوسری بات ناظرین کرام یہ کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں زائرین کا ہجوم جا رہا ہے، عزاداروں کا ہجوم جا رہا ہے، وہ بھی مشی کر کے، پیدل اپنے قدموں پر چل کے، جیسا کہ اس کے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ جو پیدل چلنے والے زائرین ہیں، جو پیدل چلنے والے امام حسین کے عزادار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب صحت مند ہیں، سب جوان ہیں، سب طاقتور ہیں، بلکہ آپ دیکھیے بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، بچیاں ہیں، معذور ہیں. ایسے افراد بھی 80 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، کوئی بصرے سے، کوئی بغداد سے، کوئی جو ہے وہ نجف اشرف سے، کوئی حتیٰ کہ ایران سے بھی کتنے مومنین پیدل کربلا معلی حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آئے. دوسری بات یہ کہ پیدل مشی امام حسین کی بارگاہ میں اتنا طولانی سفر طے کر کے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان عزاداروں کے جذبات ہوں، ان کی محبت کا یہ تقاضا ہو کہ ہم پیدل کربلا معلی جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ امام حسین علیہ السلام کی جس طریقے سے زیارت کے لیے تمام معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ مومنین کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اگر جو ہے وہ کربلا معلی جا سکتے ہیں تو اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں پیش کریں اور کربلا زیارت کے لیے جائیں. اس کے علاوہ جتنی کثرت کے ساتھ، جتنی زیادہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق روایتیں وارد ہوئی ہیں کتابوں میں، اس کثرت کے ساتھ اور اس تاکید کے ساتھ کسی بھی دوسرے معصوم کے لیے بھی کوئی روایت اور جو ہے وہ احادیث وارد نہیں ہوئی ہیں. ابن قولوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم کتاب جو زیارتوں کا مجموعہ ہے، جس میں تمام ائمہ اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام کی دیگر اولاد جو ہیں ان کی زیارتوں کے متعلق احادیث ہیں، روایتیں ہیں، لیکن جس کثرت کے ساتھ شہنشاہ کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق روایتیں ہیں، دوسرے کسی معصوم کے متعلق بھی اس کثرت کے ساتھ اور اس تاکید کے ساتھ روایتیں نہیں ملتی. ہر ہفتے امام حسین کی زیارت، شب جمعہ امام حسین کی زیارت، روز جمعہ امام حسین کی زیارت، 15 شعبان امام حسین کی زیارت
اور اسی طریقے سے شب قدر 15 ماہ شعبان، اور جو ہے وہ شب عید فطر، روز عید فطر، شب عید قربان، روز عید قربان، روز عرفہ، 15 ماہ رجب المرجب، اسی طریقے سے محرم کے دیگر ایام میں زیارتیں کثرت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق روایتیں موجود ہیں۔ اور روایتوں سے ہٹ کے جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل جانے کا حکم، اور اس پیدل جانے کے اوپر بھی صرف حکم نہیں دیا گیا بلکہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے تاکید کیا اور اجر بتایا، ثواب بتایا کہ اگر کوئی عزادار، اگر کوئی مرد مومن پیدل سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتا ہے، مشی کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مشی کا کوئی خاص اجر بتایا ہو، بلکہ جو اجر بتایا گیا وہ ایک ایک قدم کا اجر، ایک ایک خطبے کا اجر۔ اور اجر بھی کس طریقے سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اپنے گھر سے نکلا اس ارادے سے کہ وہ کربلا جائے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، ان کانا ماشین کتب اللہ لہو بکل خطوۃ حسنہ، اللہ ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھتا ہے، وَحَتَّى بِهَا عَنْهُ سَيِّئَةً، اور ہر قدم کے بعد اللہ اس کے نامہ اعمال سے برائی اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ عزیزوں، عموماً ہمارے ہاں ایک یہ تصور پایا جاتا ہے، آج تو خیر یہ کورونا اور یہ بلا کا ماحول ہے، جب ماحول اچھا تھا، حالات سازگار تھے، اس وقت بھی اگر یہ روایت کسی کے سامنے پیش کی جاتی کہ حضرت سید الشہداء کے زیارت کے ارادے سے اگر کوئی چلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ ایک نیکی لکھتا ہے اور ہر قدم پر ایک برائی کو مٹا دیتا ہے، تو تصور یہ ہوتا تھا کہ جب ہم اپنے وطن سے چل کے نجف اشرف آ گئے اور پھر یہاں سے ہم سیدھے متوجہ ہوئے کربلا معلیٰ کی طرف، اب ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے اور ہر قدم پر برائیاں اور جو ہے وہ گناہ مٹائے جا رہے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ وہ یہ کہ من خرج من منزلہ یرید زیارت الحسین، جو انسان اپنے گھر سے نکلے، جس ملک میں ہو، جس جگہ پہ ہو، جس علاقے میں ہو، اگر وہ اس قصد و ارادے سے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے، جو پہلا قدم ہے وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہر قدم پہ اس کی جو ہے وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر قدم پہ برائیوں کو مٹایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ٹرین کا سفر ہوتا ہے، بسوں کا سفر ہوتا ہے، پلین کا سفر ہوتا ہے، پھر چلتے چلتے نجف اشرف آتے ہیں اور یہاں سے پھر جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ پیدل چلنے کا اور مشی کرنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نجف سے آ کر اس کے بعد کوئی پیدل جا رہا ہے تو جو ہے وہ امام حسین کے زائرین میں اس کا شمار ہوگا اور ہر قدم پر اس کو نیکی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نجف اشرف مقدس بارگاہ ہے، مقدس زمین ہے، یہاں سے لے کے کربلا، ظاہر سی بات ہے کہ زمین کا تقدس ہے، اس اعتبار سے اللہ کی بارگاہ سے حتماً جزا زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی زائر جب اپنے وطن سے، اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جو پہلا قدم ہوتا ہے ثواب کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اور برائیوں کو ختم ہونے کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی ایک قدم اٹھایا تو نیکیاں ملی، دوسرا قدم اٹھایا تو جو ہے وہ نیکیاں ملی اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں ختم ہوئی، دوسرا قدم اٹھایا نیکیاں لکھی گئیں، برائیاں ختم ہو گئی اور یہ سلسلہ پھر رواں دواں ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ زائر، جب یہ عزادار بارگاہ امام حسین میں پہنچ جاتا ہے، کربلا معلیٰ پہنچ جاتا ہے، اب یہاں سے عمومیت ہے کہ چاہے وہ پیدل سفر کر کے وہاں تک پہنچا ہو، چاہے سواری کے ذریعے پہنچا ہو، کسی بھی طریقے سے، امام فرماتے ہیں حتی اذا سارا بالحائر کتبہ اللہ من المفلحین، جب یہ زائر، جب یہ عزادار کربلا معلیٰ امام حسین کے حائر میں پہنچ جاتا ہے، زری کے اطراف میں پہنچ جاتا ہے، روضہ امام حسین میں پہنچ جاتا ہے، کتبہ اللہ من المفلحین، تو اللہ ایسے زائر کو کامیاب لوگوں میں شمار کرتا ہے، ایسے زائر کا نام کامیاب لوگوں کی فہرست میں اللہ شمار کرتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِينَ، اور جب یہ زائر امام حسین، یہ سید الشہداء کا زائر اور عاشق
کربلا پہنچ کے مناسک زیارت کو انجام دیتا ہے۔ یہ مناسک زیارت کیا ہوتا ہے؟ کا مناسک زیارت یہ ہے کہ جیسے کہ آغائے رشید حسینی حفظہ اللہ نے بیان کیا، اس موقع پر پہنچنے کے بعد مناسک زیارت کا مطلب یہ ہے کہ جب امام حسین کے روضے کی طرف جائے تو غسل کرے، غسل کرنے کے بعد جو تسبیحات ہیں ان کو پڑھتا ہوا وہاں جائے، اور اس کے بعد نماز زیارت امام حسین، پھر اس کے بعد زیارتوں کو پڑھنا۔ بعض زیارتیں ہیں جو سرہانے کی طرف، بعض زیارتیں ہیں جو پائتی کی طرف، بعض زیارتیں ہیں جو شہدائے کربلا کی طرف، بعض زیارتیں ہیں جو جناب حبیب ابن مظاہر کی طرف، بعض زیارتیں ہیں جن کو وارثہ کہا جاتا ہے، عاشورہ کہا جاتا ہے، زیارت عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام زیارتیں، اور پھر بارگاہ حضرت ابو الفضل عباس میں، یہ تمام زیارتیں جو ترتیب ہے، جو طریقہ ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی انجام دے اس کو کہا جاتا ہے مناسک زیارت۔ امام فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِينَ، اگر کوئی زائر امام حسین مناسک زیارت کو انجام دیتا ہے تو اللہ اس کا نام انعام پانے والوں میں، کامیاب ہو جانے والوں میں، فائز ہو جانے والوں میں اس کا نام لکھ دیتا ہے، اس کو شمار کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، حتی اذا اراد الانصراف اتاہ ملک فقال له انا رسول اللہ، جب یہ زیارت تمام ہو گئی، مناسک زیارت مکمل ہو گئی، اب ملک آتا ہے، فرشتہ آتا ہے اس زائر امام حسین کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ میں تمہارے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ یہاں پہ بعض روایت میں ہے کہ انا رسول اللہ جو بیان کیا گیا تو خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے لیے جزا لے کے آیا ہوں، لیکن عموماً میں نے روایات میں جو دیکھا تو یہ ہے کہ ملک یہ کہتا انا رسول اللہ، میں تمہارے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، پیغامبر ہوں، ربو کا یقرئک السلام، تمہارا رب، تمہارا پالنے والا تمہیں سلام کہتا ہے۔ کس کو سلام کہتا ہے؟ کہا جو امام حسین علیہ السلام کا ظاہر ہے، جو بارگاہ سید الشہداء میں زیارت کے لیے پہنچا ہے، اس کو رب کریم سلام کہتا ہے۔ اور اس کے بعد وَيَقُولُ لَكَ، یہاں سے توجہ کرنے والی بات ہے ناظرین کرام، یقول لک استعن فی العمل، وہ ملک کہتا ہے کہ تمہارے رب نے سلام کہا ہے، سلام کہنے کے بعد کہتا ہے استعن فی العمل، اے زائر حسین اپنے اعمال کو پھر سے شروع کرو، اپنے اعمال کو پھر سے شروع کرو، فقد غفر لک ما مضی، اے حسین کے زائر اپنے عمل کو پھر سے شروع کر دو، جو تم نے برائیاں کی تھی، جو تمہارے نامہ اعمال میں گناہ کیے تھے اس کے پہلے، اللہ نے سارے گناہ کو معاف کر دیا، اللہ نے سارے گناہ کو بخش دیا۔ یہ عزیزان گرامی امام حسین کی تکریم، امام حسین کی تعظیم، امام حسین کی عظمت و منزلت ہے بارگاہ خداوندی میں کہ اس شخصیت، اس عظیم شخصیت کی زیارت کے لیے اگر کوئی آیا تو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، ہر قدم پر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ اپنے اعمال کو پھر سے شروع کرو۔ اب ناظرین کرام یہاں تک جب بات پہنچ گئی، ایک دو جملے اور اس کے بعد گفتگو تمام ہو جائے گی کہ یہ جو پیدل زیارت کرنے کے لیے زائر آیا، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، دور دراز سے کربلا معلی زیارت کرنے کے لیے آیا، مثلا نجف اشرف پہنچا، تو اب یہ دیکھیے کہ جب کوئی بھی زائر، کوئی بھی امام کا عاشق، سید الشہداء کا چاہنے والا اپنے وطن سے بقصد زیارت، بغرض زیارت نکلتا ہے تو کم از کم ظاہری تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہراً تین نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا کیا؟ کہ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی زیارت کے لیے کربلا معلی آتا ہے، سرزمین عراق پہ آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی کم از کم ایک ہفتے کی ضرورت ہوتی ہے، وقت صرف ہوتا ہے۔ اس کے پہلے والا آپ زمانہ دیکھیے تو 6 مہینے کا وقت جو ہے وہ لگ جاتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سب سے پہلا جو ظاہری نقصان ہوتا ہے حقیقت میں بڑا فائدہ ہے۔ جو ظاہری پہلا نقصان ہے وہ انسان کا وقت صرف ہوتا ہے، اس کی زندگی سے یہ دن کم ہوتے ہیں، ہفتے، 10 روز، مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، تو یہ ظاہراً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زائر امام حسین کی زندگی سے اتنے جو ہے وہ دن زیارت میں لگ گئے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی زائر بغرض زیارت
کربلا معلیٰ کی طرف جاتا ہے تو جس دن سے نکلتا ہے جب تک پلٹ کر اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا، یہ جتنا وقت اس کی زندگی کا صرف ہوتا ہے، جتنے دن اس کی زندگی کے صرف ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے دن اس کی زندگی میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ صرف یہ نہیں کہ یہ سارے دن اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا کر دیتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی زیارت امام حسین کی غرض سے آیا، 2-4 مہینے اس کو لگ گئے، تو یہ 2-4 مہینے اس کی زندگی میں شمار ہی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے، آج بھی پہلے گزشتہ زمانے میں بھی بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، مال کی ضرورت ہوتی تھی، تو یہ پیسے، اس کا مطلب اس کا جو اکاؤنٹ تھا، بیلنس تھا، اس میں سے صرف ہو رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ وہ زیارت امام حسین کے لیے کربلا جائیں، اس لیے کہ اگر کوئی کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے رزق میں اللہ برکت عطا کرتا ہے، کسی اور کا کلام نہیں۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ آئے تو یہ احساس نہ کرے کہ اس کا مال خرچ ہو گیا، اس کے پیسے خرچ ہو گئے، بلکہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اب برکت اللہ کس راستے سے کرتا ہے؟ وہ تو رزاق ہے، وہ کریم خدا ہے۔ کیسے اس ظاہر امام حسین کی عمر میں برکت کرے گا، کیسے اس ظاہر امام حسین کے رزق میں برکت کرے گا، اس سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرے گا، یہ وہ اللہ جانتا ہے۔ اور تیسری بات عزیزوں، یہ جو ابھی پیدل مشی کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے اور سارے زائرین پیدل جا رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ تھکن کی وجہ سے یہ ظاہر امام حسین چور چور ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، چاہے میں ہوں یا میرے علاوہ جتنے بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا طولانی سفر اپنی زندگی میں کبھی پیدل طے نہیں کیا ہوگا کہ جس طریقے سے نجف سے کربلا 80 کلومیٹر ہی صحیح، پیدل کون ہے کہ جس نے 80 کلومیٹر سفر کیا ہوگا، لیکن نجف سے کربلا تک یہ ظاہر امام حسین چاہے ضعیف ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، پیدل یہ سفر کر رہا ہے۔ اب جب یہ ظاہر کربلا پہنچتا ہے، آج کل پھر بھی موسم کچھ غنیمت ہے، لیکن اس کے پہلے جب شدت کی گرمی تھی، تیز گرمی تھی یا بہت زیادہ ٹھنڈک تھی، کربلا پہنچنے کے بعد یہ ظاہر امام حسین تھک کے چور ہو جاتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، اس موقع کے اوپر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام یا ہمارے معصومین نے فراموش نہیں کیا۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ ہم ایک روز بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں آئے، کیا دیکھا کہ میرے مولا نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ ایک تفصیلی دعا ہے جسے ابن قولوی رحمت اللہ علیہ نے کامل الزیارات میں نقل کیا، شیخ قرشی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں جو زیارت امام حسین کی فضیلت کے متعلق لکھا، اس میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ امام تفصیلی مناجات اپنے جد امام حسین کے زائرین کے متعلق بارگاہ خداوندی میں کر رہے ہیں۔ بس 2-3 جملے میں پیش کر کے گفتگو کو تمام کروں گا۔ امام ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے، معصوم امام کس کے لیے؟ جو امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کی بارگاہ میں پیدل زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، فرحم تلک الوجوہ التي غیرتها الشمس، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، ان چہروں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما کہ جنہیں سورج کی تپش نے متغیر کر دیا ہے، جن کے رنگ بدل گئے ہیں، جن کی رنگت سیاہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ وہ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، سورج کی تپش نے ان کے چہروں کو متغیر کر دیا۔ اس کے بعد امام دعا کرتے ہیں، وَرْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودَ الَّتِي تَقَلَّبَتْ عَلَىٰ قبر ابی عبداللہ، اے پروردگار ان رخساروں پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہمارے جد ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی جالی سے مس کیے جاتے ہیں، جالی پر ملے جاتے ہیں۔ پھر امام دعا کرتے ہیں، وَرْحَمْ تِلْكَ الْأَعْيُنَ الَّتِي جَرَتْ دُمُوعَهَا رَحْمَةً لَنَا، اے میرے اللہ ان آنکھوں پر اپنی رحمت نازل فرما کہ جن آنکھوں سے ہماری محبت میں آنسو جاری ہوتے ہیں،
جن آنکھوں سے ہماری محبت میں اشک جاری ہوتے ہیں ان آنکھوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ پھر امام دعا کرتے ہیں وَرْحَمْ تِلْكَ الْقُلُوبَ الَّتِي جَزَتْ وَاحْتَرَقَتْ لَنَا، اے پروردگار ان دلوں ان سرخات کے اوپر رحمت نازل فرما جو ہماری وجہ سے بلند ہوتے ہیں اور ہماری وجہ سے تڑپ تڑپ کر کبھی یا حسین کبھی لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو عزیزو ظاہراً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کربلا سے نجف سے کربلا پیدل گئے، تھک گئے، چور ہو گئے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، لیکن اس چیز کو امام نے محسوس کیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیا۔ کتنی عظیم سعادت ہے، فضیلت کی بات ہے اگر کوئی زائر امام حسین پیدل سفر کر رہا ہے یا کم از کم امام حسین کی بارگاہ میں زیارت کے لیے کربلا معلی پہنچ گیا۔ یہ اتنی بڑی جزا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں بروز قیامت جب اس زائر امام حسین کو احترام دیا جائے گا، تعظیم کی جائے گی، اس کی انعام دیا جائے گا، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسین کے روضے کی زیارت اس دنیا میں نہیں کی، وہ سب کے سب تمنا کریں گے اے کاش کہ ہم بھی کربلا معلی گئے ہوتے، سید الشہداء امام حسین کی زیارت کیے ہوتے، تو آج جو تعظیم، جو تکریم، جو احترام، جو انعامات سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو دی جا رہی ہے، وہ تکریم، وہ تعظیم ہمیں بھی دی جاتی، وہ انعام ہمیں بھی دیا جاتا۔ بارگاہ خداوندی میں حضرت امام حسین سید الشہداء کے توسل سے ہم دعا گو ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مومنین، جتنے بھی عزادار جہاں کہیں بھی ہیں، اگر ان کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہے، پروردگار انہیں توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ کربلا معلی پہنچ سکیں اور بارگاہ سید الشہداء میں زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟